علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم کیا السلام. ہو گیا یار؟ کیوں اس طرح فائل اٹھا کے پھینکی؟ میں اندر تک آواز آئی ہے مجھے. بھائی یار 1 سال ہو گیا ہے کینیڈا کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اتنے چکر لگائے ہیں، اتنے دفتروں کے چکر لگائے ہیں، پورا سال خوار ہوئے، اینڈ پہ آ کے پھر فائل ریجیکٹ ہو گئی ہے. بھائی پانی لاؤ یار، بھائی کو پانی پلاؤ، پتہ نہیں کیوں پریشان ہے، ٹینشن میں ہے. پانی پئیں آپ. اور یار کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہیں ہو. آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پاپولر امیگریشن والوں کے پاس. ٹھیک ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ مستقبل بنا دیں گے. آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم یہ میرے دوست ہیں، کافی دن سے پریشان ہیں. تقریباً 1 سال ہو گیا یہ دھکے کھا رہے ہیں، کبھی کسی دروازے کبھی کسی. ان کا جو کینیڈا کا ویزا انہوں نے اپلائی کیا تھا، ان کا ریجیکٹ ہو گیا ہے. تو میں ان کو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کیونکہ آپ کو سوشل میڈیا پر ہم نے ایڈ دیکھا تھا. ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کا کام ہے. اس حوالے سے اگر آپ ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ذرا کرتے ہیں. سر آپ کا نیم؟ اور میرا نام جبران ہے. سر آپ پریشان مت ہو، آپ رائٹ ٹائم پر رائٹ پلیس پر آئے ہیں. آئے میں آپ کو اپنے سینئر کنسلٹنٹ سے ملاتی ہوں. السلام علیکم سر. سر یہ جب رام کینیڈا کے لیے ورک ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. جی جبران صاحب. سر میں نے نا ورک ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، تو وہ انہوں نے میرے سے مختلف قسم کے ڈاکومنٹس منگوائے. کس کنٹری کے لیے؟ کینیڈا کے لیے سر. اچھا، تو کون سا ورک ویزا تھا؟ ورک ویزا تھا سر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے نا. اچھا جی. تو میں گریجویٹ ہوں اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جو ہے نا ورک ویزا کے لیے آپ کا جو ہے نا یہ اکاؤنٹس کے لیے آپ کے وہاں پہ جاب ہے. ٹھیک ہے. اور چکر لگواتے رہے مختلف قسم کے، یہ ڈاکومنٹ لے کے آؤ، وہ ڈاکومنٹ لے کے آؤ. ٹھیک ہے. تو میں ان کے 1 سال سے ان کے پاس چکر لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا کون سا آپ نے اپلائی کیا تھا جی ورک ویزا؟ سر اکاؤنٹس کے لیے. اکاؤنٹس کے لیے؟ جی سر. پھر تو ادھر ان کی کوئی کمپنی تھی، ان کا تھا اکاؤنٹس کا ویزا ہے تو آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے. آپ کو کوئی آفر لیٹر دیا انہوں نے؟ جی سر آفر لیٹر انہوں نے مجھے دیا تھا، تو میں نے وہ ویریفائی کروایا تھا، وہ بھی فیک ہے. فیک نکلا؟ جی سر. اچھا، تو کتنا ٹائم پہلے آپ نے یہ کیا تھا اپلائی؟ یہ سر 1 سال ہو گیا، پورا 1 سال سے کچھ دن شاید اوپر ہی ہو گئے ہیں. اچھا. ہاں جی. تو اب کیا کہتے ہیں؟ سر اب میں جانا چاہتا ہوں، کینیڈا جانا چاہتا ہوں. اور یہ اس 1 سال میں میرے اتنے ان کے آفیسز کے چکر لگے اور اتنا میرے پیسے کا نقصان ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت زیادہ پیسے کا جو ہے نا نقصان ہوا ہے. اچھا چلیں، آپ پریشان نہ ہوں. یہ ایکچولی کام اس طرح سے نہیں ہوتا، میں آپ کو کچھ تفصیل بتاتا ہوں. اچھا جبران صاحب، اصل میں میرے پاس کافی سارے کیسز اس طرح کے آتے ہیں، بہت سارے آفر لیٹرز ویریفائی ہونے کے لیے آتے ہیں. میں اس کے لیے متعدد بار ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی اور دوستوں کو اپنے سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے بھی بتا چکا ہوں کہ اس قسم کے اسکیم سے بچیں. آپ کینیڈا جانے کے لیے 4 طریقوں سے کینیڈا جا سکتے ہیں. یوزلی جو 4 طریقے استعمال ہوتے ہیں: نمبر 1 امیگریشن، نمبر 2 ورک ویزا، نمبر 3 وزٹ ویزا، نمبر 4 اسٹڈی ویزا. اسٹڈی ویزا کے تھرو بھی آپ کینیڈا جا سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ 5واں طریقہ بھی ہے. 5واں طریقہ، اگر آپ پروفیشنل ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، آپ الیکٹریکل ہیں، الیکٹریشین ہیں، مکینیکل انجینئر ہیں، آپ ٹرک مکینک ہیں، آپ کار مکینک ہیں، آپ باربر ہیں. اچھا اب اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو سرٹیفائڈ ہوتے ہیں، جن کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. لائک باربر کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، کارپینٹر کا نہیں ہوتا، پینٹر کا نہیں ہوتا. تو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے باقاعدہ، اور جن کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے ان کا ٹیسٹ اور سرٹیفکیشن دونوں چیزیں چیک ہوتی ہیں، ان کے سرٹیفکیٹ بھی ویریفائی کیے جاتے ہیں. کینیڈا کے 10 پروونسز ہیں، جس میں سے 9 پروونسز پروفیشنلز کو بھی ویلکم کر رہے ہیں، اور وہ مختلف پروفیشنلز کو مختلف طریقوں سے ویزا آفر کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے کنٹری سے ہمیں اپلائی کریں، وہیں ٹیسٹ دیں اور وہاں سے ہمارے پاس آئیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی بھی طریقے سے کینیڈا آ جائیں، یہاں ہم آپ کو جاب کے لیے آپ کا ٹیسٹ لے لیں گے اور آپ کو جاب دے دیں گے.
اچھا اب آپ کے کیس میں نے یہ کل بھی بتایا تھا، ایک اکیڈین کنسٹرکشن کمپنی ہے جس کے لیے مارک میلر نے، ان کا جو امیگریشن منسٹر ہے، اس نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اس کے نام کے اوپر کئی ہزار آفر لیٹر صرف پاکستانیوں کے ہاتھ میں تھما دیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے فیک تھے. میرے پاس بہت زیادہ آئے ہیں اور ہم نے لوگوں کو یہ گائیڈ کیا ہے کہ اس طرح سے یہ نہیں ہوتا، نہ اتنی جلدی LMIA کلیئر ہوتا ہے، نہ اتنی جلدی آفر لیٹر آتا ہے. یہ کیسز اس طرح سے نہیں ہوتے. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، آپ نے آئٹس کیا ہوا؟ نہیں سر. آئٹس بھی نہیں کیا ہوا. اب دیکھیں میں یہ بڑی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سوائے لیبر کی جابس، جو لوگ انگلش، بیسک انگلش جانتے ہیں، ہلکی سی بولنا بھی جانتے ہیں، وہ لیبر کی ویزا کے لیے ایلیجیبل تو ہو سکتے ہیں. اب اس میں جو لوگ بیسک انگلش جانتے ہیں یا تو وہ وزٹ ویزا کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں یا وہ لیبر کی ویزا کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. اب پاکستان میں رہتے ہوئے ورک ویزا کینیڈا کا ملنا آسان ہے، لیکن جن طریقوں سے جو مارکیٹ، اچھا میں مارکیٹ کی جب بھی بات کرتا ہوں، میں نے یہ گزشتہ کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ مارکیٹ سے میری مراد مارکیٹ سے منڈی بہودین، گجرات، گجرانوالہ اور سیالکوٹ اور پنڈی، اس ریجن کے ایجنٹس ہیں. اور یہ ایجنٹ مافیا اس قسم کا ہے کہ یہ جعلی اسٹیکر بھی پیسٹ کرتا ہے. ایون کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے ٹریول کرا دیا، وہ اگلے ایئرپورٹس کے اوپر جب انہوں نے جا کے لینڈ کیا تو وہاں جا کے وہ ان کے لا اینڈ آرڈر جو ادارے تھے انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا. کچھ لوگ ڈپورٹ ہو گئے، کچھ جیلوں میں، کچھ کے مسائل بنے ہوئے ہیں اور کچھ یہیں سے ٹریول نہیں کر پائے، ان کا ویزا ویریفائی نہیں ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا اسکیم اور بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. کینیڈا کا ویزا اگر آپ نے لینا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا چیک کروائیں. آپ آئیں، کسی میرے علاوہ اور بڑے اچھے اچھے کنسلٹنٹ مارکیٹ میں موجود ہیں، آپ کسی کے پاس تشریف لے جائیں. سب سے پہلے آپ اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، اپنا ورک ایکسپیرینس اور اس کے بعد آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ. اچھا اب یہاں مارکیٹ میں ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ سے ایک بات آ گئی کہ یہ بات بڑی اہم ہے. کچھ لوگ مارکیٹ میں آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی کریکٹر سرٹیفکیٹ میں آپ کا کلیئر کروا دیتا ہوں. میں یہ جتنا لاء کا مجھے علم ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ کبھی کلیئر نہیں ہوتا. اگر آپ کے خلاف خدا نخواستہ کوئی FIR ایک دفعہ درج ہو گئی ہے تو وہ ریکارڈ ختم نہیں ہو سکتا. البتہ اس کا سٹیٹس چینج ہو سکتا ہے، اس کا سٹیٹس ایکویٹل کا آ جائے گا، ضمانت کا آ جائے گا، ڈسچارج کا آ جائے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی FIR ختم ہو جائے، ریکارڈ پہ رہے گی. اب خدارہ اس فراڈ سے بھی بچیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ختم کرا دیں گے، وہ ختم نہیں کرتے. وہ بیسیکلی ڈاکومنٹ ایک فورج کرتے ہیں، فیبریکیٹ کرتے ہیں کروا کے اور اس کو لگا لیتے ہیں فائل میں. تو ایک تو اس نام پر اگر کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ریکارڈ کلیئر کروا دیتا ہوں، وہ بالکل غلط بات کر رہا ہے. اس بات سے بھی بچیں. اچھا جب یہ ساری ڈاکومنٹس آپ کے پاس کلیئر ہو جائیں، اگر آپ میرڈ ہیں تو MRC بھی چاہیے، اگر آپ ان میرڈ ہیں تو FRC کافی ہے. اس کے علاوہ تصویریں، پاسپورٹ، اور میں ریکمینڈ ہمیشہ کرتا ہوں کہ کینیڈا کے اپلائی کرنے کے لیے 10 ایئر کا پاسپورٹ آپ بنوائیں، 10 ایئر ویلیڈیٹی والا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اپنے تمام ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروائیں، پراپر فائل بنائیں، ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ سے اپنی فائل ریڈی کروائیں اور اپلائی کریں اور ویٹ کریں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آفر لیٹر اگر ٹھیک بھی ہو، آفر لیٹر آنے کے بعد بھی ویزا لگنے کے 50% چانس ہیں. یہ ایسا کنفرم نہیں ہے. ایون کہ بایو میٹرک اور انٹرویو کے بعد بھی 70% چانس ہوتے ہیں ویزا لگنے کے، 30% پھر بھی ریجیکشن کے چانس ہیں. اچھا مارکیٹ میں یہ بڑی عام بات چل رہی ہے کہ ورک ویزا، ہم یہیں بیٹھے آپ کو ورک ویزا دے دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ورک ویزا کے لیے آپ کا انٹرویو لازمی ہے، آپ کا LMIA ہونا ضروری ہے. اگر یہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا تو آپ کے ساتھ یہ ہونا تھا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ سرمایہ، صرف وہ پیسے آپ کے ہیں جو آپ کی پاکٹ میں ہیں. جب آپ نے وہ کسی کو دے دیے تو وہ آپ کے نہیں رہے. وہ پیسے بہرحال ہمارے ادارے کسی حد تک مدد کرتے ہیں واپس لینے کے لیے، لیکن وہ نہیں ملتے. سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ جی. کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے اور بہت نالج ملا ہے آپ سے بات کرنے سے. تو سر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے نا ڈن بیس پہ کام ہو جائے. اچھا جبران صاحب آپ یہ بتائیں ڈن بیس سے کیا آپ مراد لیتے ہیں؟ سر ڈن بیس سے مطلب یہ ہے کہ بس میرا جو ہے نا ویزا لگ جائے، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے نا آپ کو اس کے اگر یعنی کہ کام ہونے کی صورت میں جو ہے نا 5 لاکھ روپے زیادہ دوں گا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پہلے میرا پروسیس شروع کریں. تو
پھر اچھا جبران صاحب, آپ نے یہ ڈن بیس کی بات کی, تو یہ بھی میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ ڈن بیس کچھ نہیں ہوتا. ڈن بیس مارکیٹ میں یہ بات چلتی ہے کہ جی آئیں, یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں, آپ میرے لیے ویزا پروسیس کرائیں, جب ویزا آ جائے گا تب میں پیسے دے دوں گا. اور اسی وجہ سے وہ جعلی ویزا اور جعلی اسٹیکر اور جعلی سارا کچھ وہ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں, ایون کہ ایئرپورٹ پہ بھی پہنچا دیتے ہیں اور آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور فارغ. اور اس کے بعد پھر ایف آئی اے ہوتا ہے اور ادارے ہوتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں, پیسے آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں. بات اتنی ہے کہ ڈن بیس کچھ نہیں ہوتا. ہم کنسلٹنٹ ہیں, ہم آپ سے کنسلٹنسی فی چارج کریں گے. ہماری بڑی نامنل سی پروسیسنگ فی ہے. آج کل نومبر اور دسمبر ان 2 منتھس کے لیے ہماری آفر چل رہی ہے, ہم 50% چارج کر رہے ہیں. اور ہم جو میرے ساتھ آئے ہیں, اتنی بات, اس انفارمیشن کی بھی ہم فی چارج کرتے ہیں جو کہ آج کل ہم نہیں چارج کر رہے. اچھا, اب ہم صرف کنسلٹنسی فی چارج کرتے ہیں آپ سے. سٹارٹ میں ہم پروسیسنگ فی لیتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کا پروسیس ہوتا ہے تو ہم آپ سے اپنی کنسلٹنسی فی چارج کرتے ہیں. اور جابس ہمارے پاس کوئی لیٹ ڈاؤن نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری جابس اویلیبل ہیں. ہم آپ کے ایلیجبلٹی کو دیکھتے ہوئے, آپ کے پروفائل کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں آپ جا سکتے ہیں. لہٰذا اس طرح کے فراڈ سے بچیں. آپ ہمارے پاس آئیں, آپ اپنی فائل کے ساتھ تشریف لائیں, آپ ہمیں پروسیسنگ فی پے کریں گے, ہم آپ کے لیے ویزا اپلائی کریں گے. کنسلٹنسی چارجز ہم آپ سے چارج کریں گے. ہم وہ ڈن بیس والے کہ ایک بیگ بھر کے پیسوں کا لے آئیں اور یہ کر دیں اور آپ کا ویزا ہو جائے گا, تو اس طرح کے کام ہم نہیں کرتے. اور یہ سنوبر آپ کے ساتھ بھی یہ آپ نے کل پرسوں مجھے بتایا تھا کہ آپ بہت سارے کلائنٹس ہیں جو آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا ویزا ڈن بیس پہ پروسیس کر دیں. جی آج کل مارکیٹ میں اسکیم بہت چل رہا ہے, تو اس وجہ سے کلائنٹس کو ٹرسٹ ایشو بہت زیادہ ہو گیا ہے. نہیں, ٹرسٹ ایشو تو ہو گیا ہے. اصل میں یہی اسکیم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ڈن بیس کے نام پر لوگ پہلے اگلے کو مجبور کرتے ہیں, اس کو موقع دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں کوئی ڈاکومنٹ دوں گا اور پیسے لے لوں گا, اور وہ ڈاکومنٹ جعلی اور فورجڈ ڈاکومنٹ دیتا ہے. جب تک وہ ڈاکومنٹ ویریفائی ہوتا ہے وہ پیسے لے کر غائب ہو چکا ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے, پیسوں کی بات تو بعد میں ہوگی, سب سے پہلے آپ تشریف لائیں, اپنا پروفائل ہمیں بتائیں, اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس کیٹیگری میں آپ کو ڈیل کیا جا سکتا ہے, آپ کی کیا ایلیجبلٹی ہے. یہاں پر بڑے سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں, کسی کا میٹرک کلیئر نہیں ہے, کسی کی ایف اے تعلیم ہے, اور وہ کہتا ہے جی میں نے کینیڈا جانا ہے, میرے لیے ویزا پروسیس کر دیں. اور اوپر سے کچھ یوٹیوبر حضرات سوشل میڈیا کے اوپر غلط انفارمیشن پھیلاتے ہیں. کچھ لوگ وہیں سے غلط طریقے سے ویزا اپلائی کرتے ہیں, غلط کیٹیگری میں اپلائی کرتے ہیں, تو ریجیکشن آتی ہے اور وہ ریجیکٹڈ کیس لے کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس نیکسٹ جتنے کلائنٹس آتے ہیں آپ ان کو یہ بتائیں کہ ڈن بیس کچھ نہیں ہوتا. آپ آئیں, اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ورک ویزا پہلے سے اویلیبل ہے. ہمارے پاس صرف اور صرف ہم کنسلٹنٹ ہیں. ہم آپ کا پروفائل دیکھ کر, آپ کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اور آپ کی ٹیکنیکل سکلز کو دیکھ کر آپ کو آفر کریں گے کہ آپ کس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. سر آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. تو انشاءاللہ میں کل ہی اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کل آپ تک پہنچا دوں گا. آپ یہ میڈم سنوبر سے رابطہ کر لیں, آپ ان کو چیک لسٹ دے دیں اور اس کے اکارڈنگلی آپ فائل ان کے پاس لے آئیں. آپ ان کی فائل چیک کر لیں, سارے ڈاکومنٹس پورے کروائیں, اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پروسیس کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر, تھینک یو.